بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا جو موضوع ہے اس کے حوالے سے مصنف رحمہ اللہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں باب ما جاء فی الکذب والمزح ونحوہ۔ یہ الکبائر کا 24واں باب شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی جو کتاب ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں اس کا یہ 24واں باب ہے، جس کا تعلق کذب بیانی سے ہے اور مزاح سے۔ مزاح جس کو اردو میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم مذاق کہتے ہیں۔ اسلام نے سنجیدہ مذاق کی اجازت دی۔ سنجیدہ یعنی ایسا مذاق، ایسا مزاح جس کے اندر غیر شائستگی نہ ہو، یا یہ کہ نازیبا کلمات اپنی زبان سے نہ نکالے جائیں، جس کو مزاح لطیف کہتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ اور اگر آپ احادیث پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سوانح پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض موقعوں پر مزاح کیا ہے یا مذاق کیا ہے، لیکن مذاق میں جھوٹ بولنا یا کہ کذب بیانی سے کام لینا یہ کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ اس لیے آدمی کو مطلق طور پہ جھوٹ سے اور خاص طور سے مذاق میں جھوٹ بولنا یا مذاقیہ انداز میں جھوٹ کا ارتکاب کرنا، ان چیزوں سے آدمی کو بچنا چاہیے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ چنانچہ انہی چیزوں کی وضاحت کے لیے شیخ رحمہ اللہ نے یہ عنوان اور باب قائم کیا ہے کہ مذاق میں ہو یا کہ غیر مذاق میں، ہر حال میں ایک مسلمان کو، ایک مومن کو کذب بیانی سے، جھوٹ سے، دروغگوئی سے بچنا چاہیے اور کامل اجتناب کرنا چاہیے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے حوالے سے قرآن کریم کی ایک آیت اور 4 حدیثیں بیان کی ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت اور 4 حدیثیں بیان کی ہیں۔ ان نصوص سے ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کذب بیانی، جھوٹ ایک مذموم خصلت ہے، ایک مذموم عادت ہے، خصلت ہے، جس سے گریز کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے شیخ رحمہ اللہ نے آیت کو ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ قالوا اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ اس آیت کو اگر شروع سے ہم پڑھیں، اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل، اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ رب العالمین تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، ایک گائے ذبح کرو۔ اور آپ کو پتہ ہے، آپ نے اس آیت کی تفسیر پڑھی ہوگی تو آپ اس بات سے واقف ہوں گے کہ بنی اسرائیل میں ایک لاولد مالدار آدمی تھا۔ بنی اسرائیل میں ایک لاولد یعنی ایسا آدمی تھا جس کے پاس بال بچے نہیں تھے، لیکن وہ آدمی کیا بے انتہا کیا ہے، مالدار تھا۔ اور اس مالدار آدمی کا صرف ایک بھتیجا تھا جو اس کا کیا تھا، وارث تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس بھتیجے نے اپنے چچا کو کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ اس میں وارث بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اور پھر اپنے چچا کی لاش کو کسی دوسرے کے دروازے پہ کیا لے جا کر پھینک دیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے قاتل کی تلاش شروع کی کہ یہ اس آدمی کا، اس شخص کا قاتل کون ہے، اور ہر آدمی ایک دوسرے کو کیا ہے ملزم قرار دینے لگا کہ یہ فلاں آدمی قاتل ہے، چلا آدمی قاتل ہے۔ جب یہ خبر موسیٰ علیہ السلام کو ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کی جائے، اور اس گائے کے
گوشت کے ایک حصے کو اس مقتول کے جسم پر کیا ہے مارا جائے، گائے کے جسم کا ایک ٹکڑا لیا جائے، ایک حصہ لیا جائے گوشت کا اور مقتول کو مارا جائے۔ اس سے یہ ہوگا کہ مقتول زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کی نشاندہی کرے گا۔ چنانچہ پھر قرآن کی آیتیں موجود ہے، بنی اسرائیل نے کیا کچھ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ جو گائے ہے وہ کیسی ہوگی، چرنے والی ہوگی نہیں ہوگی، کس رنگ کی ہوگی، کس سے ہم کھیتی باڑی کا کام لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں۔ خیر ایسے سوالات کیے جو کہ کیا ہے درست کیا ہے نہیں تھے۔ خیر اسی سیاق میں جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت اس سے مقتول کے جسم سے مارو اور خود وہ زندہ ہو کر اور اپنے قاتل کی کیا ہے نشاندہی کرے گا، تو اس کو لوگوں نے بنی اسرائیل نے کیا سمجھا، مذاق سمجھا۔ کیا سمجھا؟ مذاق سمجھا۔ یوں سمجھا کہ جس طرح ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، اسی طرح کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی کیا ہے اسی طرح جھوٹ پہ یا مذاق پہ مبنی ہوگی۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی کوئی بات کا جھوٹی کیا ہے نہیں ہوتی ہے، سچی یا سچ پر مبنی باتیں ہوتی ہیں۔ خیر قرآن کا مطالعہ یا قرآن کی آیتیں یہ بتلاتی ہیں کہ ان لوگوں نے بالآخر گائے کو ذبح کیا، اس کے ٹکڑے سے اس مقتول کے جسم پہ مارا گیا، جس سے وہ کیا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے گویا ایک معجزہ تھا۔ کیا ہے؟ معجزہ تھا، اور وہ زندہ ہوا اور پھر اپنے قاتل کی نشاندہی کر کے پھر کیا ہے وہ مر گیا۔ وہ کیا ہے مر گیا۔ اور یہ آپ کو تفسیر ہے اس آیت کی، اور جو بھی کیا ہے تفسیر کی کتاب اگر آپ پڑھیں گے یا خاص طور سے حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے یہ باتیں اپنی تفسیر کے اندر حسن البیان کے اندر ذکر کی ہیں۔ تو خیر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں کیا ہے جاہلوں میں سو جاؤں۔ پتہ یہ چلا کہ جھوٹ بولنا، دروغگوئی کرنا، چاہے آپ مذاق میں جھوٹ بولیں یا کہ عام حالتوں میں جھوٹ بولیں، یہ مذموم صفت ہے، مذموم وصف ہے، اور یہ جاہلوں کی پہچان ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں جھوٹ بول کر جاہلوں میں اپنے آپ کو شمار کرانا نہیں چاہتا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنا، یاد رکھیں جھوٹ بولنا، جھوٹی بات اپنی زبان سے نکالنا اچھے لوگوں کی پہچان نہیں، علماء کی پہچان نہیں، طلباء کی پہچان نہیں، مومنوں کی پہچان نہیں، مسلمانوں کی پہچان نہیں، اہل ایمان کی پہچان ہے، بلکہ کیا ہے جہال کی کیا ہے پہچان ہے، جاہلوں کی پہچان اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر قرار دیا ہے۔ تو اس آیت سے جھوٹ کی مذمت کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور معلوم کیا ہے ہوتا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے حوالے سے جو حدیثیں بیان کی ہیں، ان میں سے سب سے پہلی حدیث جس کی راویہ ام کلثوم بنت عقبہ ہیں، ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا ہیں، اور ام کلثوم یہ ہے روایت مرفوعاً بیان کرتی ہیں ان ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا مرفوعاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فیقول خیرا او ینمی خیرا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، بہت ہی مشہور روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، کہ جھوٹا وہ نہیں ہے جو لوگوں میں باہم کیا ہے صلح کرانے کی کوشش کرے۔ اگر دو آدمی کے درمیان دشمنی ہے، دو آدمی کے درمیان عداوت ہے، اور اگر آپ ان دونوں کے مابین صلح کرانے کے لیے، مصالحت کے لیے اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں، ایک کی بات دوسروں کو پہنچاتے ہیں، مثال کے طور پر زید اور خالد میں کیا ہے دشمنی ہے، عداوت ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، اور کوئی تیسرا فریق آدمی، تیسرا شخص زید کے پاس جا کر کیا ہے خالد کی اچھائیوں کو، یا خالد کے پاس جا کر زید کی اچھائیوں کو اگر بیان کرتا ہے
تو اس کی اسلام نے کیا ہے اجازت دی ہے، اگرچہ وہ بات بیان کرے جو اس کے اندر اچھی صفت کیا ہے موجود کیا ہے نہ ہو۔ تو اگر صلح کرانے کے لیے دو آدمی کے درمیان میں میل ملاپ کرانے کے لیے اگر جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے تو پھر اس کا شمار کیا ہے جھوٹ میں نہیں ہوتا۔ جو برائیاں اس کا تذکرہ نہیں کر رہا بلکہ جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر برائی ہے تو اس سے کیا وہ آدمی خاموش ہے، برائیوں کا تذکرہ نہیں، اور جب وہ بول ہی نہیں رہا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو غیبت اور نمیمہ میں شمار کیا ہے نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، کہ جو مصالحت کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس کو آپ کذاب کیا ہے نہیں کہہ سکتے، یا کاذبوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا ہے۔ فیقول خیرا، اور مصالحت کے لیے کیا کرتا ہے وہ آدمی کہ خیر کے کلمات کہتا ہے، یا کہ خیر کی باتیں کیا دوسروں تک کیا ہے پہنچاتا ہے۔ یہ ینمی یبلغ کے معنی میں، ینمی کس کے معنی میں ہے یبلغو کے معنی پہنچانے کے معنی میں، کس کے معنی میں پہنچے۔ لیکن اگر کیا ہے کسی کے تعلق سے شر بیان کرتا ہے تو یہی کیا ہے نمیمہ ہے، یہی کیا ہے نمیمہ ہے۔ لیکن اگر خیر بیان کرتا ہے تو پھر کیا اس کا شمار نمیمہ میں نہیں ہے۔ خیر، اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اگر آدمی کیا ہے مصالحت کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے تو اسلام نے اس کی اجازت دی، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپسی میل ملاپ کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے، کہ بسا اوقات جھوٹ بولنے یا ہے کہ ایسی خوبیوں سے کسی کو متصف کرنے کی اجازت دی جو خوبیاں اس کے اندر کیا ہے موجود نہیں ہے۔ اس لیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، اور ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان بھائی کی کیا ہوتی ہے محبت کیا ہے ہوتی ہے، اور آپسی دشمنی عداوت اور اسی طرح نفرت کیا ہے پائی نہیں جانی چاہیے۔ اور میں نے کہا کہ یہ حدیث کیا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اگلی جو حدیث اس باب سے متعلق بیان کی ہے وہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس کی بھی راویہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہے، کہتی ہیں کہ وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِّمَّا يَقُولُ النَّاسِ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ، کہتی ہیں ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کہ لوگ جو جھوٹی باتیں کرتے ہیں، کہتی ہیں ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کہ لوگ جو جھوٹی باتیں بیان کرتے ہیں میں نے ان میں سے 3 کے سوا کسی بات کے بارے میں نہیں سنا کہ ان کی اجازت کیا ہے دی گئی ہو۔ یعنی جو لوگ جھوٹی باتیں کرتے ہیں میں نے 3 ایسی باتیں ہیں یا 3 ایسے حالات ہیں جن میں آدمی کیا جھوٹ بول سکتا ہے، بقیہ کسی بھی حالت میں جھوٹ بولنے کی اجازت اور رخصت اسلام نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے۔ کہتی ہیں کہ وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ، کہ میں نے نہیں سنا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِّمَّا يَقُولُ النَّاسِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز میں یا جھوٹ کے معاملے میں رخصت دی ہو جو لوگ جھوٹی باتیں بیان کرتے، إِلَّا فِي ثَلَاثٍ، 3 ایسے امور ہیں، 3 ایسی حالتیں ہیں جن حالتوں میں آدمی کیا ہے بقدر ضرورت کیا ہے جھوٹ بول سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 مقامات کی وضاحت فرمائی، کہا پہلی جو جگہ جہاں آدمی جھوٹ بول سکتا ہے، اور بہتر یہ کہ آدمی جھوٹ نہ بول کر کیا ہے تارید یا ہے کہ کیا توریہ سے کام لے، تارید یعنی ایسا کلمہ استعمال کرے جو کیا ذو معنی ہو، جو کیا ہو ذو معنی ہو، یا جس کا 2 معنی ہو، ایک کیا ہے قریب کا معنی ہو اور دوسرا کیا ہے بعید کا معنی ہو۔ تو آدمی جو قریب کا جو معنی ہے جو ظاہر معنی ہے وہ معنی نہ لے کر کیا ہے دور کا کیا ہے معنی لے، اسی کو کیا ہے تارید اور توریہ سے کیا ہے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے توریہ کی تعریف بھی کی ہے، جو کلام کی شکلوں میں سے یا قسموں میں سے ایک قسم ہے الاتیان بلفظ لہو معنیان، یہ توریہ کی تعریف ہے۔ الاتیان بلفظ لہو معنیان، کہ ایسے لفظ کا استعمال کرنا جس کا کتنا معنی ہو 2 معنی ہو، معنی قریب ظاہر غیر مقصود، ایک اس لفظ کا قریبی معنی ہو ظاہر معنی ہو جو کیا ہے غیر مقصود ہے، اس کو آدمی کیا ہے نہ لے، اس معنی کو نہ لے، اور اسی لفظ کا ایک دوسرا معنی ہو معنی بعید خفی ہوا المقصود،
ومعنى بعید خفی هو المقصود. پھر سے دیکھیں الاتیان بلفظ له معنیان، معنى قریب ظاہر غیر مقصود ومعنى بعید خفی هو المقصود، کہ کسی لفظ کا دو معنی ہو، ایک کیا ہے ظاہر معنی ہو جو کہ قریب ہے، اور کیا ہے دوسرا جو معنی ہو کیا ہے خفی ہو، پوشیدہ ہو، جو کیا ہے دور کا معنی ہے، لیکن آدمی قریب کا معنی نہ لے کر کیا ہے دور کا معنی لے. اسی کو کس سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ توریہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر بڑی مشہور حدیث آتی ہے، آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ، ابراہیم علیہ السلام سے متعلق. ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے جھوٹ بولا. ابراہیم علیہ السلام بعض لوگ کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولا بلکہ توریہ کیا. وہ چیزیں کیا ہے حقیقت پر مبنی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے وہ معنی مراد لیا جس معنی تک وہ لوگ کیا پہنچ کیا ہے نہیں سکے. مثال کے طور پر انہوں نے کیا کہا کہ میں انا سقیم، کیا ہے میں بیمار آدمی ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام ظاہری طور پہ جسمانی طور پہ اگرچہ مریض نہ رہے ہوں، لیکن یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا دل کیا ہے ان کے گناہوں کی، ان کے نہیں بلکہ جو ان کے قوم کے جو لوگ تھے ان کے گناہوں کی وجہ سے کیا ہے مریض تھا، شرک سے اور اسی طرح بدعات سے خرافات سے جو اللہ رب العالمین کی معصیت وہ لوگ کرتے تھے. ان چیزوں کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام کیا ہے ہمیشہ کیا ہے بیمار اور سقیم کیا ہے رہا کرتے تھے دلی اعتبار سے. اسی طرح انہوں نے اپنی بیوی کو کیا کہا کہ یہ میری بہن ہے، کیا ہے یہ میری بہن ہے. یہ بھی ایک طرح کا توریہ تھا. دراصل کیا ہے ویسے رشتے میں کیا بیوی تھی، لیکن کیا اسلامی اعتبار سے کون تھی بہن تھی. اسی لیے کہا کہ جب بادشاہ پوچھے کہ تم کون ہو تو کیا کہہ دینا کہ یہ میرے بھائی ہیں، کیا ہے یا یہ کہ میں ان کی کیا ہوں بہن ہوں. اسی کو کیا یہ تارید یا ایک توریہ کی کیا مثالیں ہیں جو حقیقی مثالیں اور حدیثوں کے اندر ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. تو کہا کہ اگر آدمی کیا ہے ایسے موقع پر ہے کہ اگر مصالحت کرانی ہے، آدمی صریح جھوٹ نہ بول کر کیا ہے اگر توریہ سے کام لیتا ہے، تعریض سے کام لیتا ہے، تو یہ کیا ہے زیادہ کیا ہے بہتر ہے، زیادہ کیا ہے بہتر ہے، تاکہ کام بھی ہو جائے اور آپ کیا ہے گنہگار بھی یا ایک شک شبہ سے کیا ہے آپ دور رہیں، شک اور شبہ سے آپ دور رہیں. خیر یہ پہلی حدیث تھی. دوسری حدیث تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. ام کلثوم کہتی ہیں کہ وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسِ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ. پہلی جگہ جہاں آدمی جھوٹ بول سکتا ہے وہ کیا ہے فی الحرب، جنگ کے موقع سے، کیا ہے جنگ کے موقع سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ الحرب والخدع، کہ یہ جنگ کیا ہے سراپا کیا ہے دھوکہ ہے، کیا ہے سراپا کیا ہے پیترا بدلنے کے لیے آپ جائیں ادھر اور واپس ہو کر کسی دوسری طرف کیا ہے مڑ جائیں. یہ کیا ہے جنگی چال، کیا ہے جنگی چال میں یہ خدا دھوکہ دینا یہ کیا جائز، یہ کیا ہے جائز، تاکہ دشمنوں کو پسپا کیا ہے کیا جا سکے، یا دشمنوں کو مغلوب اور زیر کیا ہے کیا جا سکے. اور یہ مضمون کیا ہے نہیں، یہ مضمون کیا ہے نہیں ہے. یا خود حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے تھے، مثال کے طور پہ ادھر جانا ہے پورب جانا ہے تو پچھم کہتے تھے، پورب جانا ہے تو کیا کہتے تھے پچھم جانا ہے، اتر جانا ہے تو دکھن کے بارے میں بتلاتے تھے. تو ایسا کیا ہے جائز، ایسا کیا ہے جائز ہے. دوسری جگہ جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت اسلام نے دی ہے وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ. یاد رکھیے مصالحت کی بڑی اہمیت ہے. مصالحت کی اسلام میں دو آدمی کو یا دو جماعت کو آپس میں ملانا، شیر و شکر کرنا، ان کی دشمنی کو ختم کرنا، باہم میل ملاپ کرانا، یہ ممدوح کیا ہے عمل ہے اور پسندیدہ کیا ہے عمل ہے. اور اس کے لیے اسلام نے جھوٹ بولنے کی بھی کیا ہے اجازت دی. اگر جھوٹ بولنے سے دو آدمی کو ملایا جا سکتا ہے، دشمنی ختم کی جا سکتی ہے، عناد کو ختم کیا جا سکتا ہے، تو ایسا کیا جانا چاہیے. تو اصلاح کرنے کے لیے مصالحت کے لیے آدمی کیا ہے جھوٹ بول سکتا ہے. تیسری جگہ جہاں جھوٹ بولی جا سکتی ہے کہ وحدیث الرجل امراتہ، وحدیث الرجل امراتہ، کہ آدمی کیا اپنی بیوی سے کیا ہے بات کرتے وقت کیا جھوٹ بولے. بیوی سے بات کرتے وقت شوہر کیا کرے جھوٹ بولے. کس لیے جھوٹ بولے اس کو راضی کرنے کے، اس کو کیا ہے راضی کرنے کے لیے آدمی کیا ہے جھوٹ کیا ہے بسا اوقات کیا ہے بول. ایسا نہیں کہ آدمی کیا ہے اپنی عادت ہی بنا لے، اپنی کیا ہے عادت ہی بنا لے جھوٹ بولنا، پھر بیوی کا اعتماد بھی کیا ہے شوہر سے کیا ہو جائے گا اٹھ جائے گا، ختم ہو جائے گا. لیکن بسا اوقات اگر دونوں کے مابین کیا ہے دوری ہے یا کہ کسی طرح کی رنجش
پیدا ہو گئی ہے تو ایسے موقع پہ شوہر کے اپنی بیوی کو منانے کے لیے جھوٹ کیا ہے بول سکتا ہے کہ تمہارے خاطر میں نے یہ کیا یا یہ لایا ہوں اور تمہارا یہ سامان جو میں لے آیا اس کی قیمت یہ ہے اور اس دکان سے لایا یہ کیا وہ کیا. اس طرح کی باتیں کیا ہے شوہر اپنی بیوی کے لیے کیا ہے بول کیا ہے سکتا ہے. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زوجین کے مابین جو الفت ہے محبت ہے اس کی اسلام میں کیا اہمیت ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ شیطان سب سے زیادہ کب خوش ہوتا ہے جب ایک میاں بیوی کو کیا ہے اس کے اندر دوری پیدا کرتا ہے تو اس موقع سے یا کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ کیا ہے خوش ہوتا ہے. اس لیے کہ ایک خاندان کو گویا اس نے کیا ہے زیر کر لیا یا کہ خاندان پہ اس نے کیا قابو پا لیا. تو اس لیے زوجین کو بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کا کیا رکھیں خیال رکھیں ایک دوسرے کا اور ایسا موقع قطعی نہ دیں جس میں شیطان خوش ہو یا کہ شیطان کیا ہے بیوی کو ورغلائے شوہر کو ورغلائے. اور اس بات کی پوری کوشش شیطان کرتا ہے کسی طرح ان دونوں کا رشتہ کیا ہو جائے ختم ہو جائے. میاں بیوی کا رشتہ کیا ہے ختم ہو جائے دونوں کے مابین کیا طلاق کیا ہے واقع ہو جائے. اس طرح کا وسوسہ و دلوں میں اور اس طرح کے اسباب اور وسائل کیا ہے شیطان کیا ہے پیدا کرتا ہے. اس لیے شیطان کو کبھی بھی کیا ہے اپنے اوپر حاوی اور مسلط ہونے دینا نہیں چاہیے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وحدیث المرأۃ زوجہا وحدیث المرأۃ زوجہا. جس طرح شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بات کرتے ہوئے کبھی کبھار جھوٹ بول سکتا ہے اسی طرح بیوی بھی کیا ہے شوہر سے بات کرتے ہوئے کیا ہے جھوٹ بول سکتی ہے. اور جو مقصد کیا ہے شوہر کے جھوٹ بولنے کا من وعن وہی مقصد کیا ہے بیوی کا اگر شوہر کبھی ناراض ہو گیا شوہر کیا ہے کبھی ناراض ہو جس طرح بیوی ناراض ہو جائے تو شوہر کیا ہے منانے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے. اسی طرح کیا ہے بیوی بھی شوہر کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے سکتی. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. گویا اس حدیث کے اندر ان مقامات کی ان جگہوں کی نشاندہی کی گئی ہے جن جگہوں پر آدمی کیا ہے جھوٹ بول سکتا ہے. اور شریعت نے کیا ہے بقدر ضرورت کیا ہے جھوٹ بولنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے. پہلی جگہ جنگ کے میدان میں دوسرا مصالحت کے لیے اور تیسرا کیا ہے شوہر بیوی سے بات کرتے ہوئے یا کہ بیوی کیا ہے شوہر سے بات کرتے ہوئے. میں نے کہا کہ یہ حدیث کیا ہے صحیح مسلم کی ہے یہ حدیث کیا ہے صحیح مسلم کی ہے. اس اعتبار سے اس حدیث کی صحت میں کسی طرح کا کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا ہے یعنی یہ حدیث کیا ہے صحیح ہے. شیخ رحمہ اللہ نے اس موضوع کے حوالے سے تیسری جو حدیث بیان کی ہے وہ حدیث کا حسن ہے. عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دعتنی امی یومن ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس فی بیتنا. دیکھیں یہ تربیت کا اعلیٰ انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اس حدیث کے اندر والدین کے لیے کیا ہے بڑی عبرت ہے اور بڑی کیا ہے نصیحت ہے جو آج کیا ہے بسا اوقات والدین ان چیزوں کا خیال کیا ہے نہیں رکھتے ہیں. دیکھیے عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ دعتنی امی یومن ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس فی بیتنا کہ ایک دن میری والدہ نے مجھے بلایا. ایک دن یہ عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ ایک دن میری والدہ نے کیا ہے مجھے پکارا مجھے بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ہمارے گھر کے اندر موجود تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں ہمارے گھر کے اندر اور اسی درمیان میری والدہ نے کیا مجھے آواز دیا. میری والدہ نے مجھے بلایا اور کیا کہا والدہ نے کہ تعال اعطیک او اعطیک. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما اردت ان تؤتیہ. ان کی والدہ نے کیا کہا کہ اے عبداللہ ادھر آؤ یعنی کہ ادھر آؤ تعال اعطیک میرے پاس آؤ میں کیا ہے تمہیں کیا ہے کچھ چیز دوں گی تم میرے کیا ہے قریب آؤ میرے پاس آؤ. تعال اعطیک. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ بات سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عبداللہ کی والدہ انہیں کچھ دینے کے لیے کیا ہے بلا رہی ہیں وعدہ کر رہی ہیں کیا ہے کہ اگر آؤ گے تو کچھ چیز کیا ہے میں تمہیں دوں گی. آج بھی کیا والدین اپنے بچوں کو بلانے کے لیے اگر کسی کا بیٹا ہے کسی کی بیٹی ہے چھوٹی سی ہے 2 سال کی عمر کی 4 سال کی عمر کی جب بات نہیں سنتی ہے تو آدمی والدین کیا کرتے ہیں لالچ دیتے ہیں. کیا ہے لالچ دیتے ہیں کہ آؤ تو 2 روپیہ دیں گے آؤ تو 5 روپیہ دیں گے آؤ تو ٹافی دیں گے. لیکن بسا اوقات دیتے ہیں اور بسا اوقات کیا ہے نہیں دیتے ہیں.
اور نہ دینے کی صورت میں کیا ہے بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے والد نے میری والدہ نے میرے ساتھ کیا دھوکہ دیا یا کہ میرے ساتھ جھوٹ کیا ہے بولا ہے، اور اس کا غلط اثر بچوں کی زندگی اور اس کی شخصیت پہ کیا ہے پڑتی ہے، اور اسی طرح بچے کیا جھوٹ کے عادی بن جاتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما اردت ان تؤتیہ، کہ آپ نے اپنے بیٹے کو دینے کے لیے کیا ارادہ کیا، یعنی آپ کا ارادہ کیا، آپ کیا دینا چاہتی ہیں اپنے بیٹے کو، وما اردت ان تؤتیہ، کہ آپ نے کیا ارادہ کیا اسے دینے کا۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ اوتیہ تمرن، کہ میں اگر وہ آئے گا تو میں اسے کیا ہے ایک کھجور دوں گی، کیا دوں گی، کھجور دینے کا میں نے ارادہ کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کیا کہا، فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انک لو لم تعطیہ لکتبت علیک کذبہ، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم اسے کچھ نہ دیتی، اگر کچھ دینے کے لیے بلایا، اگر آپ اپنے بچے کو نہ دیتی تو آپ کے اوپر کیا ہے ایک کیا جھوٹ کیا ہے لکھ دیا جاتا، آپ کے اوپر کیا ہے ایک جھوٹ کیا ہے لکھ دیا جاتا۔ آپ دیکھیں کہ ایک ماں یا ایک والدین کسی چیز کے دینے کا وعدہ کریں اور نہ دینے پر ان کے اوپر گناہ ہو، یا ایک جھوٹ ان کے اوپر لکھ دیا جائے۔ آج دھڑلے سے لوگ بلا کسی چیز کا خیال کیے لوگ کیا ہے لوگ ایک دوسرے سے تعامل کرتے ہیں، معاملہ کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، کذب بیانی کرتے ہیں، دروغ گوئی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کیا ہے ہوش کا ناخن لینا چاہیے خاص طور سے، بلکہ آتا ہے بعض اسلاف سے متعلق کہ انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ بھی کیا ہے جھوٹ بولنے سے کیا ہے احتراز ان لوگوں نے کیا، اور ایسے لوگوں سے حدیثیں نہیں لیں جو جن کو اپنے جانوروں کے ساتھ کیا ہے جھوٹ بولتے ہوئے کیا ہے پایا کہ اس طرح کبھی کبھار اپنے ہاتھ کو، اپنی ہتھیلی کو انسان کیا ہے جانور کے سامنے کیا ہے پھیلاتا ہے کہ ادھر آؤ، اور میں کیا ہے گویا ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ میں میرے کچھ ہے اور کیا ہے وہ چیز کیا ہے اس جانور کو وہ چیز دی جائے گی، اور اس بہانے کیا وہ جانور کیا قریب آتا ہے۔ تو اس سے بھی منع کیا گیا اگر آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو آپ جانور کو بھی کیا ہے دھوکہ کیا ہے نہ دیجیے، کہ اس کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولیے۔ جب جانوروں کے ساتھ جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا تو انسانوں کے ساتھ بدرجے کیا ہے جھوٹ بولنے سے آدمی کو پرہیز، گریز اور کامل اجتناب کیا ہے کرنا چاہیے، اس لیے کہ جھوٹ اچھی چیز کیا ہے نہیں ہے، جھوٹ کیا ہے مذموم وصف ہے، بری خصلت ہے، بری عادت ہے، اور ایک طرح کا کیا ہے دھوکہ ہے، کیا ہے دھوکہ ہے۔ خیر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا بہترین طریقہ اس حدیث کے اندر بتلایا کہ کس طرح والدین اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیا ہے اور سچائی پر اور صدق گوئی کی عادت کیا ہے اپنے بچوں کے اندر کیا ہے ڈال سکتے ہیں۔ خاص طور سے بچوں کو کبھی دھوکہ نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ فوراً وہ ذہن پر نقش ہوتا ہے اور پھر ویسے ہی وہ آگے اپنی زندگی کے اندر برتنے کی اور کرنے کی کوشش کیا ہے کرتا ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے میں نے کہا کہ یہ مسند احمد کی بھی روایت ہے، ابو داؤد کی بھی روایت ہے، اور اہل علم نے اس حدیث کو حسن قرار دیا، اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اس باب کی چوتھی اور آخری حدیث جو شیخ رحمہ اللہ نے بیان کی ہے وہ بھی مسند احمد کی روایت ہے، اور اس کے راوی جلیل القدر صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من قال لصبینھا، کہ اگر کوئی شخص کیا ہے اپنے بچے کو بلاتا ہے یا کسی بھی بچے کو کیا کرتا ہے بلاتا ہے، ہاں کیا اس میں اشارہ ہے، کیا ہے اس میں اشارہ کہ ادھر آؤ، بلاتا ہے کہ ادھر آؤ، اوتیک ثم لم یعطیہ فہی کذبۃ، کہ کچھ دینے کے لیے بلاتا ہے کوئی شخص کسی بچے کو اگر نہیں دیتا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہے گویا کیا ہے وہ جھوٹ ہے، فہی کذبہ اور کذبہ یہ کیا ہے جھوٹ ہے۔ بچوں کے ساتھ وہی باتیں ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنے سے منع کیا تو بڑوں کے ساتھ بدرجہ اولا کیا جھوٹ نہیں بولا جائے گا، یا کہ جھوٹ بولنا کیا ہے ممنوع ہے، گناہ ہے، ناجائز ہے، اور شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ تو شیخ رحمہ اللہ نے اس عنوان اور اس باب اور ان نصوص سے یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں جھوٹ سے بچنا چاہیے، چاہے وہ جھوٹ
عام زندگی سے متعلق ہو، یا ہے کہ مزاح میں جھوٹ ہو، مذاق میں جھوٹ ہو۔ بہت سارے لوگ کیا ہے مذاق میں جھوٹ کو جھوٹ ہی نہیں سمجھتے ہیں، حالانکہ کیا یہ جھوٹ ہے۔ اور یہ مذاق میں بھی کیا ہے سچی باتیں ہونی چاہیے، سچی باتیں ہونی چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے کہ بعض صحابہ سے بھی کیا ہے مذاق کیا ہے کرتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی تھے ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیا، لیکن کیا ہے مذاق میں اس سچائی تھی، جھوٹ نہیں تھا۔ ایک بوڑھی خاتون آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بڑھیا کیا ہے جنت میں کیا ہے نہیں جائے گی، بیچاری کیا ہے رونے لگی، واپس ہونے لگی۔ اللہ کے نبی نے بلایا، کہا کہ جنت میں آپ بوڑھی ہو کر نہیں بلکہ کیا ہے آپ کیا ہے جوان ہو کر کیا ہے جائیں گی۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کیا ہوا کرتا تھا، یعنی سنجیدہ اور حقیقت پر مبنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کیا ہے ہوتا تھا۔ اور آج پتہ نہیں کہ لوگ کیا ہے اپریل پھول اور پتہ نہیں کون کون سا پھول کیا ہے مناتے ہیں، اور غلط بے سود اور جھوٹ پر مبنی کیا ہے مذاق کیا جاتا ہے، جس کی اسلام اجازت کیا ہے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ عنایت فرمائے، اور ہماری زندگی صداقت پر مبنی ہو، حقیقت پر مبنی ہو، اور ہماری زندگی کے اندر ذرہ برابر بھی جھوٹ کا اور کذب بیانی کا شائبہ نہ ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔